الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم۔ نماز کے شرائط کے تعلق سے باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ مختلف شرائط کا تذکرہ کیا گیا۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حالت نماز میں گفتگو کا کرنا اور کسی بھی طرح کی دنیاوی بات کرنا یا آپس میں لوگوں کا کلام کرنا یہ بھی منع کیا گیا۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، ان کو حالت نماز میں چھینک آئی تو انہوں نے چھینک کر الحمدللہ کہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً نام آتا ہے، انہوں نے چھینک کا جواب دیا۔ جیسا کہ عام طور پر یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا چھینکتا ہے، چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے۔ تو صحابی نے ویسا ہی کیا، کیونکہ انہوں نے نماز میں چھینکا، الحمدللہ کہا، تو اس صحابی نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ اب جیسے انہوں نے نماز میں یرحمک اللہ کہا، لوگ جو ہے دوسرے جو صحابہ تھے وہ نماز میں کھنکھارنے لگے، اندر سے آوازیں نکالنے لگے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرایا جا سکے۔ اس کے بعد جو ہے پیر اپنے رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، یہاں تک کہ یہ سارا ماجرا ہوا۔ اس کے بعد وہ صحابی جو ہے خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ نماز ہے، اس میں عام لوگوں کی طرح یا عام باتیں جو ہم آپس میں کیا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں حالت نماز میں کرنا منع ہے۔ نماز کا جو ہے کلام کیا ہے، نماز کی بات کیا ہے؟ انما هو التسبیح، نماز کے اندر صرف اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تسبیح کی جاتی ہے، والتکبیر، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کی جاتی ہے اللہ اکبر کے ذریعے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کا کرنا، یہی نماز ہے اور اسی کا نام نماز ہے۔ اس میں عام باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ نماز ادا کیا کرتے تھے تو آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، یکلم لصاحبہ بحاجتہ، اپنے ضرورت کے تحت۔ کوئی بعد میں صحابی آ کے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو جو جماعت میں پہلے سے موجود ہیں ان سے سوال کر لیا کتنے رکعتیں ہو گئی، 1 رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئی، اس طرح کی دنیاوی باتیں اور دیگر باتیں بھی حالت نماز میں صحابہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اے ایمان والو جب نماز پڑھو تو حالت نماز میں جو ہے اپنے نماز کی حفاظت کرو اور مکمل طور پہ اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حالت نماز میں گفتگو کرنے سے منع فرما دیا۔ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم حالت نماز میں خاموشی اختیار کریں اور کسی بھی طرح کے بات سے ہمیں روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ التسبیح للرجال والتسبیح للنساء، کہ اگر کسی کو نماز میں کچھ کہنا ہے تو اس کے لیے ہلکی سی حرکت کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ امام اگر کوئی چیز بھول جائے، امام نے جو ہے 3 رکعت پڑھا دی، 1 رکعت پڑھانا باقی ہے، تشہد کے لیے بیٹھ گئے، ان کو اطلاع دینا ہے کہ 1 رکعت باقی ہے، یا دیگر نماز میں کوئی بھی اگر جو ہے کچھ خرابی آ جاتی ہے یا نماز میں امام سے یا مقتدی سے کچھ اگر بھول جاتا ہے تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں مردوں کے لیے تسبیح ہے، یعنی ایسی صورت میں مرد حضرات جو ہے سبحان اللہ کہہ کے امام کو متنبہ کریں گے۔
وہ سمجھ جائے گا کہ نماز میں غلطی کچھ ہوئی ہے اور اس کو اصلاح کر لے گا۔ اور عورتوں کے لیے نماز کی حالت میں جو ہے امام سے غلطی ہوتی ہے تو خواتین جو ہے تالی بجائیں گے، تسبیح کا مطلب تالی بجانا، لیکن تالی اس طرح سے نہیں ہوگی بلکہ نماز کی حالت میں ایسے ہی آواز کی جائے گی، عورتیں جو ہے ایسا ہی جو ہے رکھ کے آواز کریں گے، اس طرح سے یہ عورتوں کی طرف سے عمل کیا جائے گا، کیونکہ عورت کی آواز جو ہے وہ بے پردہ ہے، امام کو عورت کی آواز نہ محسوس ہو، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اگر حضرات پیچھے ہیں تو وہ جو ہے تسبیح کہیں گے، سبحان اللہ زور سے کہیں گے، اور اگر پیچھے خواتین ہیں تو وہ اپنی تالی کے ذریعے امام کو جو ہے اطلاع دے گی، اور یہ حالت نماز میں ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ حالت نماز کی شرائط میں سے کچھ اور مزید چیزیں جائز ہیں، جیسے کہ حالت نماز میں رونا، قرآن پڑھتے وقت، قرات کرتے وقت نماز کی حالت میں رونا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں دیکھا کہ آپ کے سینے سے جو ہے جس طرح ہانڈی پکاتے وقت ہانڈیوں میں سے آواز آتی ہے ابالنے کی، بگونے میں سے کوئی چیز ابال رہے ہیں جس طرح سے آواز آتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی نماز کی حالت میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عذاب کی آیتیں پڑھتے، جہنم کے تذکرے آتے، اللہ کے عذابات کا تذکرہ آتا، تو ان حالتوں میں ایسی آیتوں کے آنے کے بعد آپ نماز کی حالت میں ہی رو دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اس طرح رو رہا ہے اور اس کے روتے روتے قرات پہ اگر رک جائے تب بھی کچھ حرج نہیں ہے، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ چیز چاہے نماز فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، کسی بھی نماز میں اگر ایسا عمل ہو رہا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں کو کلام کرنے سے منع کر دیا گیا تو جب کوئی آپس میں کوئی سلام کرتا، اگر آنے والا سلام کرتا ہے تو اس کا کیسے جواب دیا کرتے تھے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ ہاں کذا و بسط کفہ، انہوں نے اس بات کا جو ہے اشارہ دیا اور کہا کہ اگر نماز میں بات کرنا تو منع ہے، اب کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، السلام علیکم آگے کہتا ہے نماز کی حالت میں، آپ نماز میں ہیں، وہ آ کر نماز مسجد میں آ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ صرف ہاتھ کے اشارے سے، اس طرح سے، اس میں نہ تالی ماری جائے گی، نہ کچھ منہ سے آواز نکالی جائے گی، نہ زبان سے جواب دیا جائے گا، بس ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل صحابہ کو سکھایا اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح حالت نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی چھوٹا بچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کا بچہ ہے، پوترا ہے، نواسا ہے، آپ اس کو گود میں لے لیتے ہیں، اس حالت میں نماز ادا کرتے ہیں تو ایسی نماز کا ادا کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا حالت نماز میں، اس وقت آپ نے جو ہے امام بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہا کو اپنی گود میں اٹھایا، اور آپ جب سجدے میں جاتے تو ان کو بازو بٹھا دیتے، اور جب کھڑے ہوتے تو ان کو گود میں لے کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہی معاملہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ یہ دو نواسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، اس وقت بھی آپ جو ہے اپنے دونوں نواسوں کو گود میں اٹھا لیتے، جب آپ سجدے کی حالت میں جانے کی پوزیشن میں ہوتے تو دونوں کو بازو بٹھا دیتے، جب قیام میں جاتے پھر سے ان کو گود میں اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی چھوٹی سی حرکتیں اگر نماز کی حالت میں کی جائے تو یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ آخری جو شرط ہے، حالت نماز میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس صورت میں اگر کوئی موذی جانور آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس کو مارنے کا حکم بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، دو کالے جانوروں کو حالت نماز میں مارنا بھی جائز ہے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نفل ہو سنت ہو، کسی حالت میں اگر یہ دو جانور آ جاتے ہیں، الحیہ والعقرب، ایک ہے سانپ اور دوسرا ہے بچھو، اگر حالت نماز میں یہ جانور نظر آ جاتے ہیں تو نماز کو توڑ کر اسی وقت میں اس کو مارا جائے گا اور پھر اپنی نماز کو وہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا۔ نماز دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے آپ نماز کو توڑا ہے اسی حالت میں آپ آگے بڑھیں، کسی چیز سے لے کر اس کو مار دیں، اس کے بعد آپ نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، آپ کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام شرائط حالت نماز کے اندر پائے جانے والے تھے۔ حالت نماز میں کیا کیا چیزیں کرنا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، نماز سے پہلے کیسا ہونا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیا شرائط ہے، اور نماز کی حالت میں اگر چھوٹی سی حرکتیں کی جاتی ہیں جیسے کسی جانور کو مارنا یا کسی کو خاموش کرانا،
اگر کوئی زیادہ آواز کر رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی باتیں کر رہا ہے، وہ حدیث موجود ہے، اگر جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حالت نماز میں ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ کر کوئی آواز سے بات کر رہا ہے، خلل پیدا ہو رہا ہے، تو آپ اس کو حالت نماز میں روک سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دو لوگ آ کر بیٹھ گئے اور وہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے کیا کیا، آپ علیہ السلام نے جو ہے اپنی نماز میں کھنکھارا، یعنی نماز کی حالت میں اس طرح سے آواز کرنا، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ نماز ادا ہو رہی ہے اور ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ایسا کرنا بھی نماز میں جائز ہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، نماز نفل ہو، فرض ہو، کوئی بھی ہو، حالت نماز میں اسے کھنکھارنا کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے اندر سے تھوڑی سی کھانسی یا اس طرح سے اشارہ دیا جائے تو ایسے چھوٹی موٹی حرکتیں اور چھوٹے موٹے اشارے حالت نماز کے اندر جائز ہے۔ یہ سارے شرائط جو ہے نماز کے تعلق سے تھے۔ انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر مزید اور باتیں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مسائل اور احکامات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔